السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کے فرائض کا بیان جاری ہے اور نماز کے فرائض سے تعلق رکھنے والے ضروری مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی بہت سے مسائل شامل کیے گئے تھے، اب یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ اکیلا نماز پڑھے اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، اور مقتدی کی حیثیت سے یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے طریقے میں کچھ فرق ہے، اسی فرق کو بیان کریں گے۔ پہلے 4 حدیثیں سماعت کر لیں۔ پہلی حدیث، حضور کا فرمان ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور فرض نماز پڑھنے کے لیے چلا، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اچھی طرح وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے اچھی طرح وضو کرنا ضروری ہے، کہ اگر وضو صحیح نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوگی، تو اس لیے وضو کا بھی یہاں پر ذکر ہوا، یعنی اچھی طرح وضو کیا پھر امام کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی تو اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چل کر نہ آنے والا اگر جانتا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چل کر آنے والے کے لیے کیا اجر و ثواب ہے تو وہ ضرور آتا، اگرچہ اسے گھسٹتے ہوئے آنا پڑتا، یعنی پیر میں تکلیف ہوتی، پیر سے نہیں چل سکتا تو گھسٹتے ہوئے بھی آتا، اگر اس کو یہ پتہ چل جاتا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے۔ تیسری حدیث پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رکوع اور سجدے وغیرہ میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ پاک اس کا سر گدھے کے سر جیسا کر دے؟ یعنی جو امام سے پہلے رکوع سجدہ کرتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہم اپنی مسجدوں میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ جو جلدی سجدہ کرتے ہیں، امام کے سجدے میں جانے سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، امام کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے وہ ایسے لوگ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ریگولر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کو اس بات کا اور زیادہ لحاظ کرنا چاہیے کہ کیونکہ وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ امام کی قرات کہاں پہ مکمل ہوتی ہے، جہاں پہ امام کی صورتیں فکس ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ امام صاحب یہاں پہ اب رکوع کرنے والے ہیں، تو امام صاحب کے رکوع میں جانے سے پہلے ہی وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اس میں ان کو کیا ہوشیاری دکھانی ہوتی ہے، یا یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کو پتہ ہے کہ یہاں پہ رکوع ہونے والا ہے، تو یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہوئی، یہ تو کوئی خوبی نہیں، بلکہ اس سے تو نماز ضائع ہو رہی ہے، ان کی مکروہ تحریمی ہو رہی ہے۔ اس طرح امام سے پہلے رکوع سجدہ کر رہے ہیں، امام سے پہلے رکوع سجدہ، ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ نماز تو اسی وقت مکمل ہونے والی ہے جب امام صاحب سلام پھیریں گے، تو ان کے جلدی رکوع سجدہ کرنے کا کوئی مطلب ہوا؟ یہ تو بے وقوفی ہوئی۔ تو اس کی وعید اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے کہ کیا وہ شخص اس بات سے نہیں ڈرتا جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے کہ اللہ پاک اس کا سر گدھے کے سر جیسا کر دے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، تو جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ تلاوت کرے تو تم خاموش رہو، یعنی صرف تلاوت کے وقت خاموش رہنا ہے، باقی ساری چیزیں ہمیں اس میں امام کو فالو کرنا ہے۔ اور صرف دوسرے کچھ فرق ہیں، جیسے امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا تو مقتدی کو ربنا ولک الحمد کہنا ہے۔ تو اب کچھ احتیاط والی باتیں اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کی 4 اہم باتیں، تکبیر تحریمہ سے تعلق رکھنے والی 4 ضروری باتیں۔ پہلی بات، جو نماز پڑھنی ہو اس کی دل میں نیت کرنا۔ تکبیر تحریمہ کے وقت جو نماز پڑھنی ہے اس کی دل میں نیت کرنا، مثلا نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر فرض واسطے اللہ پاک کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، یہ پیچھے اس امام کے پہلے بھی بول سکتے ہیں، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اور یہ بھی کافی ہے کہ فلاں نماز کی نیت کرتا ہوں، یعنی خالی ایسا بول دیا کہ ظہر کی نیت کرتا ہوں، اور یا کہہ دیا کہ عصر کی نیت کرتا ہوں، تو اس سے مراد ہوگا کہ فرض پڑھ رہا ہے، وہ فرض کی نیت خود بخود ہو جائے گی۔ اور یہ الفاظ زبان سے بھی کہہ لیے جائیں تو زیادہ اچھا ہے، یعنی دل میں صرف ارادہ ہے تو نیت ہو گئی، لیکن زبان سے بول دینا زیادہ بہتر ہے، صرف ارادہ کر لینا بھی کافی ہے۔ لیکن ابھی جو عام طور پر لوگوں کے حالات غفلت کے معاملات ہیں کہ ذہن کہیں اور ہوتا ہے اور
یعنی دھیان توجہ نہیں ہوتی. تو اگر الفاظ میں بول لے گا تو جو توجہ یا دھیان اگر ادھر ادھر ہوگا تو وہ مجتمع ہو جائے گا. دوسری بات کہ امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ اکبر کہنا، جو اس سے پہلے آیا کہ اگر امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیا یا امام کے ساتھ شروع تو کیا تھا اللہ اکبر کو لیکن امام سے پہلے ختم کر دیا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تیسری بات، اتنی آواز سے اللہ اکبر کہنا کہ اپنے کان سن لیں، ساتھ والوں کو آواز نہ جائے، یعنی اتنی بھی آواز نہیں ہونی چاہیے کہ ساتھ والوں تک آواز پہنچ جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ آواز نکلنی چاہیے، اتنی آواز نکلنی چاہیے کہ اپنے کان تک آواز پہنچے، وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، یا یہ کہ اس میں اپنے لیے وہ کوئی معیار مقرر نہیں کر پاتے کہ کتنی آواز نکالیں، تو آواز نکالنے کے چکر میں وہ زیادہ آواز نکال دیتے ہیں، بلند آواز. جیسے ابھی عشاء کی نماز کے اندر میں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، ہم لوگ آگے کی صف میں بیٹھے، وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دم صاف بالکل سورہ فاتحہ سنائی دے رہی ہے. ارے صف میں تو کتنا فاصلہ ہوتا ہے. اور ایسا نہیں کہ صرف مجھے، یعنی آس پاس کے تقریباً 6-7 لوگوں کو آواز جا رہی ہوگی. تو یہ تو جہر ہو گیا، تو بلند آواز سے پڑھنا ہو گیا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اتنی بلند آواز سے بھی نہیں پڑھنا ہے. تو اس کی پریکٹس کریں کہ اتنی ہی آواز نکلے کہ وہ اپنے کان تک پہنچے، اس سے زیادہ آواز نہ نکلے کہ دوسرے ساتھ والوں تک بھی پہنچ جائے. چوتھی بات، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھنا، کانوں تک لے جا کر، کانوں کے مقابلے میں ہاتھ لے جا کر، یہ ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے، ہاتھ کا یہ ہتھیلی والا حصہ یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، انگلیاں نہ بالکل کشادہ ہونی چاہیے نہ بالکل ملی ہوئی ہونی چاہیے. پھر وہاں سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو لا کر ناف کے نیچے باندھ لینا ہے. ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کا جو گہرائی والا حصہ ہے وہ الٹے ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر ایسے رکھنا ہے، اور 3 انگلیاں، شہادت کی انگلی، بیچ والی انگلی اور اس کے بغل والی انگلی کو کلائی کے اوپر رکھنا ہے، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے کلائی کے ارد گرد حلقہ بنانا ہے، راؤنڈ بنانا ہے. اس طرح یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے. اب قیام کے تعلق سے 2 اہم اور ضروری باتیں بیان کرتے ہیں. پہلے نمبر پر ہے ثنا، یعنی سبحانک اللہم مکمل پڑھنا، ادھورا نہیں. وہ پوری جو ثنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پورا پڑھنا ہے. ہاں، نماز جنازہ جب پڑھتے ہوتے ہیں تو اس میں ایک جملے کا اضافہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. یہ وجل ثناؤک اس میں زیادہ پڑھتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہے ثنا کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا اور چپ کھڑا رہنا. مقتدی ثنا پڑھ لے گا مکمل، پھر خاموش ہو جائے. لیکن یہاں بتائیں گے امام چاہے بلند آواز سے قرات کر رہا ہو یا آہستہ آواز سے، مقتدی کو خاموش رہنا لازم ہے. ثنا بھی جو پڑھنی ہے وہ کب پڑھیں گے؟ جب ہمارے پاس پڑھنے کا موقع ہے. یعنی یا تو سری نماز ہے، امام صاحب آہستہ پڑھ رہے ہیں، پھر تو ہم ثنا پڑھ لیں گے، یا ہم بالکل شروع میں شامل ہوئے تو امام صاحب بھی خود ثنا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اتنی دیر وہ آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرات شروع نہیں ہوئی ہوتی بلند آواز والی سورہ فاتحہ، تو ایسی صورت میں وہاں ثنا پڑھ لیں امام صاحب کے ساتھ ساتھ. لیکن ہم ایسے وقت میں پہنچے کہ قرات شروع ہو چکی تھی تو پھر اب ثنا نہیں پڑھیں گے، اب خاموش ہی کھڑے رہیں گے. یا یہ کہ ہم نے ثنا شروع کی اور ثنا کے بیچ میں قرات بلند آواز والی قرات شروع ہو گئی تو وہیں پہ خاموش ہو جانا ہے، کیونکہ وہ فرما رہے ہیں کہ جب امام صاحب بلند آواز سے قرات کر رہے ہوں تو مقتدی کو خاموش رہنا لازم ہے، قرآن سننا واجب ہے. تو اگر وہ پڑھے گا، یعنی ثنا اگر پڑھ رہا ہوگا تو پھر سننا کہاں پایا جائے گا؟ قرآن کریم میں پارہ 9 میں سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو، یعنی غور سے سنو، اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو. کیونکہ دیکھیں اگر بات چیت کرے گا تو بھی سننا نہیں پایا جائے گا، یا سننا اگر کان میں آواز جا بھی رہی ہوگی تو اس کو غور سے سننا نہیں کہیں گے. اسی طرح حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم چپ رہو. اب یہ دیکھیں یہاں پہ پتہ چلا کہ تکبیر تحریمہ تو کہنا ہے مقتدی کو، ساتھ میں جو دوسری تکبیریں ہوتی ہیں، رکوع کی تکبیر، رکوع سے اٹھنے کے بعد جو سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کہے گا اس کی جگہ پہ مقتدی کو ربنا ولک الحمد کہنا ہے. لیکن دوسری تکبیرات جو تکبیرات انتقالات ہے، سجدے میں جانے کی تکبیر، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر، وہ مقتدی بھی کہے گا، مقتدی کے لیے بھی سنت ہے. اب رکوع سے تعلق رکھنے والی 2 اہم باتیں. پہلی بات کہ امام کے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانے کے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا، وہی بات آ گئی کہ امام نے اللہ اکبر کہا ہے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہے.
اور یہاں پر بھی وہی چیز آئے گی کہ امام سے پہلے رکوع نہ کرے، امام کے ساتھ کرے یا امام سے تھوڑا سا بعد میں۔ دوسرے نمبر پر تین مرتبہ یا 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا رکوع کے اندر، یہ رکوع کی تسبیح ہے، اور اس کے تعلق سے مسئلہ آ چکا ہے کہ جو عظیم کا صحیح تلفظ ادا نہ کر سکتا وہ کیا پڑھے گا؟ سبحان ربی الکریم۔ لیکن سیکھنا لازم ہے، وہ سیکھے، کیونکہ یہاں اگر صحیح نہیں پڑھ پا رہا، اس کا مطلب ہے قرآن شریف بھی صحیح نہیں پڑھ پاتا ہوگا، اور اتنا قرآن شریف سیکھنا لازم اور ضروری جتنا نماز کے اندر پڑھنا فرض ہے، اور اتنا سیکھنا واجب ہے جتنا نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے، اور اتنا سیکھنا سنت ہے جتنا نماز کے اندر پڑھنا سنت ہے۔ قومے کے تعلق سے 2 اہم باتیں۔ قومہ کسے کہتے ہیں یہ تو سب سے پہلے سمجھیں، یعنی رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر جو سیدھا کھڑا ہونے کے بعد بالکل پیٹھ سیدھی کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو سجدے میں جاتے ہیں، تو یہ جو کھڑے ہونے کی کیفیت ہے اسی کو قومہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہونے کے وقت اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑا ہونا، یعنی مقتدی سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا، مقتدی ربنا ولک الحمد یا اللہم بھی جوڑ سکتا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد کہے گا، اور وہ پیٹھ بالکل سیدھی ہو جانی چاہیے۔ کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کس طرح وہ قومہ کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا ایسے اٹھے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، پورا وہ سیدھا کھڑے نہیں ہوتے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ قومے کے تعلق سے دوسری بات کہ کھڑے ہو کر کچھ نہ پڑھنا، 2-3 سیکنڈ ٹھہرنا اور ہاتھ لٹکتے ہوئے رکھنا، وہاں پہ ہاتھ نہیں باندھیں گے۔ رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس میں ہاتھ باندھنا نہیں ہے، ہاتھ کو دونوں بازو میں دونوں طرف ایسے لٹکتے ہوئے رکھنا، یہ ہو گیا۔ اب سجدے کے بارے میں 2 اہم باتیں۔ پہلے نمبر پر کہ امام اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا، اور دوسرے نمبر پر ہے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، یعنی کم سے کم 3 مرتبہ۔ یعنی اگر اور گنجائش ہے، جیسے کہ عام طور پر جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی تو امام صاحب زیادہ تسبیحات پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ تو ہم بھی پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھے، لیکن طاق عدد میں ہونا چاہیے، جو اکائی والی جو گنتی ہے وہ اس گنتی میں ہونی چاہیے، 1 3 5 7 9 یہ والی گنتی ہے۔ اب جلسے کے تعلق سے 2 اہم باتیں۔ جلسہ مطلب جو 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ امام اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہتا ہوا بیٹھ جائے، اور دوسرے نمبر پر ہے کہ مکمل بیٹھنے کے بعد اللہم اغفر لی کہے، اللہم اغفر لی اتنا کہے، نہیں کہے گا تب بھی کام چل جائے گا لیکن کہنا بہتر ہے۔ اور دوسرے سجدے کے لیے 2 اہم باتیں کہ امام اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے دوسرے سجدے میں بھی۔ جہاں یہ لکھا ہے کہ 3 مرتبہ یہ پڑھیں یعنی تسبیح پڑھیں، وہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر امام صاحب نماز میں آگے بڑھ گئے تو ہم 3 تسبیح مکمل کیے بغیر امام سے مل جائیں گے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے رکوع میں شامل ہوتے ہیں عام طور پر، کبھی رکعت چھوٹ جاتی ہے، یعنی قیام چھوٹ جاتا ہے، ہم پہنچے تو امام صاحب کو رکوع میں پایا، اب امام صاحب رکوع میں، ہم رکوع میں شامل ہو گئے لیکن ہمیں اتنا موقع نہیں ملا ہے کہ 3 تسبیح مکمل کر سکیں کہ امام صاحب نے سر اٹھا لیا، تو اب 3 تسبیح مکمل کرنا ضروری نہیں، امام کا ساتھ دیں گے، امام کے ساتھ مل جائیں گے، کیونکہ امام کی پیروی ضروری ہے، یعنی امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ رکوع ملنا ضروری ہے، یعنی اتنا ہاتھ لمبا کریں کہ گھٹنے تک پہنچ جائے، یہ کیفیت اگر امام کے ساتھ پالی تو رکوع مل گیا، رکوع مل گیا تو رکعت بھی مل گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر امام صاحب نماز میں آگے بڑھ گئے تو ہم 3 تسبیح مکمل کیے بغیر امام سے مل جائیں گے، چاہے ہم نے ایک ہی تسبیح پڑھی ہو۔ ایک تسبیح پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا ٹھہرنا واجب ہے، اس لیے اتنا ضرور ٹھہریں گے اگرچہ امام صاحب نماز میں آگے بڑھ جائیں، کہ اتنا ٹھہر کر، کیونکہ اتنے کی تو گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن وہ رکوع ملنا کب ضروری؟ رکوع یہ اگر ہاتھ بڑھائیں، امام صاحب کھڑے ہو رہے ہیں اور رکوع سے سر اٹھا رہے ہیں، تو اگر ہمیں امام صاحب اس کیفیت میں مل گئے، رکوع والی کیفیت میں مل گئے کہ ہم نے بھی ہاتھ بڑھائے تو ہمارے ہاتھ بھی گھٹنے تک پہنچ چکے تھے اور اس وقت تک امام صاحب رکوع میں ہی تھے، تو وہ رکوع مل گیا۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کی ایک اہم بات، یعنی پہلی رکعت مکمل ہوگی، اب دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو کہتے ہیں کہ امام اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہے تو مقتدی کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہونا ہے۔ اب پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت مکمل کر لیجئے۔ اب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد قعدے کی 2 اہم باتیں، وہ 4 رکعت والی نماز کے اندر 2 رکعت کے بعد قعدہ کیا جاتا ہے، یا 2 رکعت والی نماز ہی ہے تو 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد قعدہ کریں گے، تو ہر شروع کی 2 رکعت کے بعد قعدہ کیا ہی جاتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے، وہ واجب ہوتا ہے، اور اگر 2 ہی رکعت والی نماز ہے تو جو 2 رکعت کے بعد قعدہ کیا جائے گا پھر تو وہ فرض ہوگا، قعدہ اخیرہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد جب امام اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے تو مقتدی کو اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھنا،
اور دوسری بات اتنی آواز سے التحیات پڑھنا کہ اپنے کان سن لے، یہ تو ہر جگہ پر ہے، یعنی جہاں پر بھی پڑھنے کا لفظ آتا ہے وہاں پڑھنے سے مراد یہی ہے کہ اتنی آواز میں پڑھے کہ خود اس کے کان سن سکیں۔ اگر ہم نے التحیات مکمل نہیں پڑھی تھی اور امام صاحب آگے بڑھ گئے تب بھی ہم التحیات مکمل کریں گے، یعنی التحیات مکمل کر کے، یہ پہلا قاعدہ تھا، امام صاحب التحیات پڑھ کے کھڑے ہو گئے، ابھی ہماری التحیات باقی ہے تو ہم التحیات مکمل کر کے کھڑے ہوں گے، کیونکہ التحیات پڑھنا واجب ہے۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز فرض نمازیں ہیں جیسے مغرب یا ظہر، عصر اور عشاء، تو ہم پہلی اور دوسری رکعت کی طرح تیسری اور چوتھی رکعت بھی ادا کریں گے۔ کسی بھی فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں امام صاحب بلند آواز سے قرات نہیں کرتے، پھر بھی ہم کو خاموش رہنا ہے، یعنی مقتدی پھر بھی بالکل خاموش رہے گا، بلند آواز سے قرات نہیں کی جاتی تو بھی خاموش رہیں گے، بلکہ وہ نماز جس میں چاروں رکعتوں میں آہستہ پڑھا جاتا ہے، یعنی جیسے عصر کی نماز ہے اس میں چاروں رکعتوں میں آہستہ، اس میں بھی مقتدی کو خاموش کھڑا رہنا ہے۔ اب ہے قاعدہ اخیرہ کے تعلق سے 4 اہم باتیں۔ پہلی بات، آخری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد جب امام اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہتا ہوا بیٹھ جائے۔ دوسری بات کہ اتنی آواز سے التحیات پڑھنا کہ اپنے کان سن لیں، یعنی آخری قاعدے میں بھی تو التحیات پڑھنا ہے، اور التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا، اور چوتھی بات اس کے بعد دعا پڑھنا، یعنی دعائے معصورہ۔ دعائے معصورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دعا جو قرآن میں یا حدیث میں آئی ہو۔ 4 رکعت والی نماز جیسے ظہر، عصر، عشاء کی تیسری رکعت کے 2 سجدوں کے بعد نہیں بیٹھیں گے، تیسری رکعت کے 2 سجدوں کے بعد نہیں بیٹھیں گے، یعنی اس میں تو کھڑا ہونا ہے نا، وہاں تو قاعدہ ہے ہی نہیں۔ سلام پھیرنے کی 2 اہم باتیں۔ پہلی بات، امام کے سیدھی جانب سلام پھیرنے کے بعد سیدھی جانب گردن پھیرنا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، یعنی امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا تو مقتدی کو بھی کہنا ہے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ مقتدی پر بھی لازم ہے۔ دوسری بات کہ امام کے الٹی طرف سلام پھیرنے کے بعد الٹی طرف گردن پھیرنا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ اگر التحیات مکمل نہیں پڑھی اور امام نے سلام پھیر دیا تب بھی ہم التحیات مکمل کر کے سلام پھیریں گے۔ دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں شامل ہونے والا شخص اپنی بقیہ نمازیں کس طرح پڑھے گا، یعنی کسی کی 1 رکعت چھوٹ گئی یا کسی کی 2 رکعت چھوٹی یا کسی کی 3 رکعت چھوٹی ہے تو وہ مسبوق کہلاتا ہے، جس کی چند رکعتیں چھوٹی ہو، 1 یا چند رکعتیں چھوٹی ہو تو وہ بعد میں اپنی رکعتیں پڑھتا ہے، امام کے سلام پھرنے کے بعد کھڑا ہو جائے گا، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ طریقہ یہاں پر بتائیں گے۔ دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت بلکہ قاعدہ اخیرہ میں شامل ہونے والا شخص اپنی بقیہ رکعتیں کس طرح مکمل کرے گا؟ جواب دیتے ہیں کہ جماعت میں شریک مقتدی جس کی کچھ رکعتیں نکل گئی ہوں یعنی چھوٹ گئی ہوں وہ مسبوق کہلاتا ہے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد فوت شدہ رکعتوں کی ادائیگی کا طریقہ درج ذیل ہے، یعنی کیا مطلب ہوا کہ وہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا۔ اگر ایسے نمازی نے جس کی کچھ رکعتیں چھوٹی ہوئی ہے یا 1 رکعت ہی کیوں نہ چھوٹی ہو، اگر جان بوجھ کر امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اور بھول کر سلام پھیرا ہے تو اس کی چند صورتیں ہو سکتا ہے آگے اس کو بیان کریں گے، یعنی بھول کر سلام پھیرا ہے تو ہو سکتا ہے بالکل امام کے ساتھ میں پھیرا ہو، اگر بالکل امام کے ساتھ میں پھیرا ہے تو کوئی حرج نہیں، سجدہ سہو وغیرہ کرنے کی حاجت نہیں، لیکن امام سے پہلے پھیر دیا تو ایسی صورت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن امام کے بعد اگر اس نے سلام پھیرا ہے، بھول کر جو سلام پھیرا وہ امام کے بعد پھیرا ہے تو اپنی نماز ہے جو وہ پڑھے گا بعد میں، اس کے بعد اس کو قاعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو یہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ اگر 4 رکعتیں نکل گئی ہوں یعنی 4 رکعتیں چھوٹ گئی تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد مسبوق کھڑا ہو کر اس طرح نماز پڑھے جس طرح منفرد یعنی اکیلا شخص نماز پڑھتا ہے، تنہا نماز پڑھنے والا جیسے 4 رکعت پڑھتا ہے وہ ویسے ہی پڑھے گا کیونکہ اس کو صرف قاعدہ ملا تھا، یعنی کھڑا ہو کر پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ و تسمیہ کے بعد قرات کرے، یعنی پہلی رکعت میں ثنا پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے اور قرات کرے، اور حسب معمول بقیہ نماز عام طریقہ کار سے مکمل کرے، یعنی پہلی دوسری رکعت میں وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائے گا اور باقی کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اگر 4 رکعتیں اس کی چھوٹ گئی ہیں تو، اور اگر اس کی 3 رکعتیں چھوٹی ہوں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر پہلی رکعت کی طرح 1 رکعت ادا کرے، اس میں قعدہ بھی کرے، پھر کھڑا ہو کر 1 رکعت سورہ فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھے، اس میں قعدہ نہیں کرے گا، پھر اس کے بعد 1 اور رکعت سورہ فاتحہ پڑھ کر ادا کرے، یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، اور تیسری رکعت جو پڑھے گا اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت نہیں ملائے گا، لیکن جہاں قعدہ کرنے کی بات ہے تو وہ پہلی رکعت کے بعد قعدہ کر لے گا، یعنی تعداد رکعت کے اعتبار سے یہ اس کی دوسری رکعت ہوئی کیونکہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے، اور ہر 2 رکعت پر قعدہ کرنا ضروری ہے۔
شروعات کی 2 رکعت پر قاعدہ کرنا ضروری ہے. اگر 4 رکعت والی نماز ہے، 3 رکعت والی نماز ہے تو اس میں بھی پہلی 2 رکعت پر قاعدہ کرنا ہے. تو یہاں پر اس کو 2 رکعت پر قاعدہ کرنا تھا تو یہ اس کی دوسری رکعت ہوئی. امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ چکا تھا تو 1 رکعت اپنی پڑھنے کے بعد وہ قاعدہ کرے گا اور پھر بعد میں 2 رکعت اپنی مکمل کرے گا. لیکن اس میں بھی پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا، لیکن جو آخری رکعت ہوگی اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا. یعنی قراءت کے اعتبار سے جو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا وہ اس کے حق میں پہلی دوسری رکعت کہلائے گی قراءت کے حق میں. تو قراءت کے بارے میں فرمایا کہ فرض کی پہلی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے. تو چونکہ قراءت کے حق میں یہ اس کی پہلی دوسری رکعت ہیں جو امام کے بعد کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، تو اس کو پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی پڑے گی. اور اگر 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر 2 رکعتیں سورہ فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھے، جس کی پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ یہ امام کے ساتھ اگر وہ ثنا پڑھ چکا ہے تو یہاں ثنا نہیں پڑھے گا. جو بعد میں اپنی رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا سلام پھیرنے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو اس میں یہ ثنا اس وقت پڑھے گا جب اس کو پہلے ثنا پڑھنے کا موقع نہ ملا ہو. جیسے رکوع میں ڈائریکٹ شامل ہوا تھا تو ثنا پڑھنے کا موقع نہیں ملا، یا ایسے وقت شامل ہوا تھا کہ امام نے بلند آواز سے قراءت شروع کر دی تھی تو ثنا نہیں پڑھا ہے. تو اب یہاں جب اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اب وہ یہاں پہ ثنا پڑھے گا. لیکن اگر پہلے پڑھ چکا تھا، مان لیجئے کہ وہ سری نماز تھی، آہستہ امام پڑھ رہا تھا، اس میں وہ پہلے ثنا پڑھ چکا تھا، تو اب یہاں ثنا نہیں پڑھے گا، ڈائریکٹ اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کر دے گا. اگر مغرب کی نماز میں 2 رکعتیں رہ گئی ہوں تو اپنی 1 رکعت ادا کرنے کے بعد قعدہ بھی کرنا ہوگا، کیونکہ 1 رکعت چھوٹی تو 1 رکعت امام کے ساتھ ہوئی تو یہ اس کی دوسری رکعت ہو جائے گی، تو 1 رکعت کے بعد اس کو قعدہ کرنا پڑے گا. اور اگر 1 رکعت نکلی ہو، یعنی 1 رکعت چھوٹی ہو، تو کھڑا ہو کر ثنا، تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت کی قراءت کر کے رکعت مکمل کر لے. تو یہ ہو گیا. لیکن مغرب کی نماز کے اندر آپ کو یہ ایک مسئلہ میں نے شاید اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ کبھی ایک صورت ایسی پیش آ سکتی ہے کہ 4 قعدے کرنے پڑے مغرب کی نماز کے اندر. 4 قعدے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی مقتدی آیا تو امام صاحب پہلے قعدے میں موجود تھے، قعدہ اولیٰ کے اندر، تو مقتدی وہ قعدے میں شامل ہو گیا. بہت سے لوگ کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب کھڑے ہوں گے جب ہم شامل ہوں گے. نہیں، قعدے میں بھی شامل ہوا جا سکتا ہے، سجدے میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. انتظار نہیں کرنا چاہیے. وہ سجدہ کر لیں گے تو سجدے کا ثواب مل جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ رکوع نہیں ملا تو وہ رکعت نہیں ملی ہے، وہ رکعت بعد میں پڑھنی پڑے گی، لیکن سجدہ کرے گا تو سجدے کا ثواب تو ملے گا. تو امام صاحب کو جب سجدے میں پاتے ہیں تو یہ آنے والے مقتدی انتظار کرتے رہتے ہیں، امام صاحب کھڑے ہوں گے تو پھر ہم شامل ہوں گے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، سجدے میں شامل ہو جانا چاہیے تاکہ سجدے کا ثواب مل جائے. تو وہ صورت میں بتا رہا تھا 4 قعدے ہونے والی، کہ امام پہلے قعدے میں تھا اور مقتدی آ کر قعدے میں شامل ہو گیا تو یہ 1 قعدہ ہو گیا. اب امام کی آخری رکعت ہوگی، امام آخری رکعت مکمل کرنے کے بعد اس میں بھی قعدہ کرے گا تو یہ مقتدی کا دوسرا قعدہ ہو جائے گا. اب چونکہ اس کی 2 رکعتیں چھوٹی ہوئی ہے تو یہ 1 رکعت پڑھنے کے بعد پھر قعدہ کرے گا تو یہ اس کا تیسرا قعدہ ہو جائے گا. پھر 1 رکعت اور پڑھے گا اور پھر قعدہ کرے گا تو 4 قعدے ہو جائیں گے اس کے. تو یہ ایسی صورت ہے کہ نماز ہے 3 رکعت والی لیکن قعدے 4 ہو جا رہے ہیں. یہ ایک مخصوص صورت ہے. بہرحال یہاں پر یہ کچھ ضروری باتیں شامل کی گئی اور بھی ہیں. قعدہ اخیرہ میں شامل ہونے سے پہلے اگر امام نے سلام پھیر دیا تو پھر نمازی کیا کرے، اور فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے. اور ایک بہت ضروری چیز، سترے کے مسائل. سترہ مطلب جو نمازی کے آگے جو آڑ رکھتے ہیں گزرنے والوں کے لیے، تو اس کے ضروری مسائل کہ وہ کتنا اونچا، وہ چیز جو رکھی ہے آڑ بنا کر وہ کتنی لمبی اونچی ہونی چاہیے، کتنی چوڑی ہونی چاہیے، کتنی موٹی ہونی چاہیے، وہ سب چیزیں ہیں. اور نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اور نماز کے واجبات بھی، اس کے بعد نماز کے واجبات کا بیان ہے، تو یہ سلسلہ وار انشاءاللہ آئندہ دروس میں یہ باتیں شامل ہوتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.